پرانے زمانے کے ڈرامے دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ دور کے یا اس کے بعد بھی، تو ہمیں اس میں بہت اچھی زبان سننے کو ملتی ہے، وہ محاوراتی زبان ہے۔ احساس کمتری کی ایک اور شکل یہ بھی ہے کہ جس شخص کو انگریزی بولنی نہیں آتی تو وہ دوسرے سے بات کرنے میں ہچکچاتا ہے، وہ بات کا جواب نہیں دیتا، چونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ اردو میں جواب دے گا تو لوگ اس پر ہنسیں گے اور مذاق اڑائیں گے۔ آپ کی زبان ترقی نہیں کر رہی تو بحیثیت قوم آپ جب ترقی کریں گے جب آپ بچوں کو یہ تمام علم ان کی اپنی زبان میں دیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ خان اور جاوید پبلشرز کے پوڈ کاسٹ باتیں کتابوں کی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک ایجوکیشنل پوڈ کاسٹ ہے جس میں ہم مختلف ایجوکیشنسٹ کو مدعو کرتے ہیں، ان کی علمی قابلیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوالات کے جوابات لیتے ہیں، الجھنوں کے حل تلاش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارا آج کا عنوان ہماری زبان، ہماری قومی زبان اردو، ہمارے معاشرے میں اردو زبان کا مقام۔ سب سے پہلے میں اپنی معزز مہمان کا تعارف دوں گی۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ محترمہ بشریٰ طارق صاحبہ ایم اے اردو ہیں، 25 سال کا تجربہ ہے، پرنسپل رہیں، وائس پرنسپل رہیں، کوآرڈینیٹر رہیں، ریسرچ ورک کیا، کتابیں لکھیں، ٹیچرز ٹریننگ کورس لکھے، ریسورس پیک بنائے، ایچ او کوآرڈینیٹر رہیں، موجودہ صورتحال میں او اینڈ اے لیول معلمہ ہیں۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں محترمہ بشریٰ طارق صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترمہ بشریٰ طارق صاحبہ، میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ آپ ہمیں اپنا مختصر تعارف بتائیں۔ اچھا جی، ابھی جو آپ نے تعارف کرایا میرے خیال میں اس کے بعد کچھ زیادہ ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ درس و تدریس کے اس سلسلے کا آغاز میرا کراچی سے ہوا اور وہاں سے یہ سفر شروع ہوا۔ پھر 2000 میں یہاں لاہور آ گئی، جو بھی سیاسی یا شہر کی صورتحال تھی کراچی کی، تو مجھے وہاں سے یہاں آنا پڑا۔ لیکن الحمدللہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا یا کہیں رکا نہیں، اور یہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ بشریٰ صاحبہ، میں سب سے پہلے اپنے پہلے سوال پر آتی ہوں۔ ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہماری قومی زبان جو کہ ہمارے گھروں میں بولی جاتی ہے، ہمارے ایک لازمی مضمون کے طور پر اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا آج کی موجودہ صورتحال میں کیا مقام ہے؟ اگر ہم اس کی بات کریں کہ آج اردو زبان کہاں کھڑی ہے یا ہمارے معاشرے میں ہماری اپنی زبان کا کیا مقام ہے، تو جو میرا مشاہدہ ہے اس کے مطابق اس زبان کا استعمال کم ہو رہا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ زبان زوال پذیر ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ گو کہ اسکولوں میں پڑھا تو رہے ہیں آپ ایز لازمی سبجیکٹ اس زبان کو، اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں عملی میدان میں کہ یہ زبان استعمال کم ہو رہی ہے۔ اچھا جی، نہ صرف کم استعمال ہو رہی ہے، اس کا معیار بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی کہ اگر آپ پرانے زمانے کے ڈرامے دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ دور کے یا اس کے بعد بھی، تو ہمیں اس میں بہت اچھی زبان سننے کو ملتی ہے، وہ محاوراتی زبان ہے۔ اب آپ استعمال تو کر رہے ہیں اردو، لیکن اس کا معیار وہ نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا، تو ظاہر ہے نظریہ آ رہا ہے کہ ہماری زبان اپنا جو اس کا ایک اصل مقام ہے وہ کھو رہی ہے، اس کا ڈکلائن ہے، اس کا زوال ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اردو جو ہے وہ اپنے عروج کو کھو کر زوال کی طرف جا رہی ہے۔ بالکل بالکل کہا جا سکتا ہے ایسے ہی۔ اور آپ جب سنیں آج کے بچے کو اردو بولتے ہوئے، نوجوانوں کو، تو آپ کے کانوں کو بھلا محسوس نہیں ہوتا، جبکہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ اردو بولتے تھے، ہمارے بزرگ یا بڑے اب بھی بولتے ہیں، بعض گھروں میں بڑا اچھا ادبی ماحول ہے تو آپ کو صرف ایسے ہی گھرانوں میں اچھی زبان سننے کو ملتی ہے۔ اب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں لازمی مضمون کے حساب سے، لیکن کیوں پھر ایسا ہے کہ آج آپ
اقبال نہیں پیدا کر سکتے؟ کیوں آپ ایک اچھا نثر نگار سر سید نہیں پیدا کر سکتے؟ آپ واصف علی واصف نہیں پیدا کر سکتے؟ آج آپ کے پاس مستنصر حسین تارڑ جیسا اچھا سفر نامہ لکھنے والا نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن کچھ پر آج ہم روشنی ڈالیں گے کہ کیوں ایسا ہے کہ آج ہمارا طالب علم جب عملی میدان میں آتا ہے تو وہ کچھ اچھا لکھ نہیں پاتا، وہ کچھ اچھا پروڈیوس نہیں کر پاتا. کیا وجہ ہے اس کی؟ بشرا صاحبہ، ہم اگر اپنے ماضی کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 میں ہم آزاد ہوئے، ہندو سے آزاد ہوئے، برطانوی سامراج سے آزاد ہوئے، اور ہماری اردو زبان کو ایک قومی زبان کا درجہ دیا گیا، سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا کہ اسی زبان میں سارے کام کیے جائیں گے، اسے قومی زبان کے طور پر پڑھایا جائے گا، بولا جائے گا. پھر اور ہم نے اپنے بزرگوں میں دیکھا کہ ایک خوبصورت لہجے میں بولی جانے والی زبان. ایسا کیا ہوا کہ ہماری پیاری خوبصورت زبان، ہماری قومی زبان زوال پذیر ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، پہلے تو جو آپ نے بزرگوں کے حوالے سے بات کہی تو میں ایک یہ شعر ضرور کہنا چاہوں گی، میرا نہیں ہے کسی اور کا لکھا ہوا ہے، کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا. واہ، دیکھیں ہماری زبان میں بہت چاشنی ہے. جب آپ اس زبان کو بولتے ہیں، اسے سیکھتے ہیں، تو اس میں ایک تہذیب کا یا شائستگی کا ایک عنصر آپ کو ملتا ہے. اب اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ کیا ہوا ایسا کہ ہماری زبان میں وہ چاشنی، وہ مٹھاس نہیں رہی، یا وہ آج کا بچہ اس کو سیکھنے میں دلچسپی نہیں لیتا، یا اس کو وہ اچھا استعمال نہیں کر رہا. اچھے استعمال کی میں اگر آپ کو ایک ایگزامپل دوں یا مثال دوں کہ پچھلے دنوں میں ایک ٹی وی چینل دیکھ رہی تھی، تو اس میں جو خبریں پڑھنے والا تھا وہ کتابچہ، جو آپ کی ایک چھوٹی سی بکلیٹ ہوتی ہے، اس کو وہ کتا بچہ کہہ رہا تھا. تو پہلے تو میں سمجھ نہیں پائی کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے کہ جی یہ کتابچہ کتا بچہ لکھا گیا یا کتا بچہ بنایا. بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ تو کتابچہ لفظ ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بچے کون ہیں جو ایسی اردو آ کے میڈیا پہ بول رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. تو بدقسمتی سے یہ وہ بچے ہیں یا وہ جنریشن ہے جنہوں نے انگریزی میڈیم اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے. ظاہر ہے ہم نے دیکھا آج سے 40-50 سال پہلے اس کام کا آغاز ہوا کہ پرائیویٹ اسکول کھلنے شروع ہوئے جنہوں نے انگریزی زبان کو فروغ دیا. انہوں نے چونکہ انگریزی زبان سکھانی تھی تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی. نتیجتاً انہوں نے یہ کیا کہ بچے انگریزی زیادہ سیکھیں یا اچھی سیکھیں، تو انہوں نے اپنی زبان کو نگلیکٹ کیا. یہاں تک کہ اس دور کے بچے، میرے اپنے بچے جب KG میں یا چھوٹی کلاسز میں تھے، تو انہوں نے گھر میں آ کے بتایا کہ جی اردو زبان اگر آپ استعمال کرتے ہیں ڈیورنگ بریک، وقفے میں یا پی کے لیسن میں، جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اس پر ان کو جرمانہ کیا جاتا ہے. تو کیا یہ بہت بڑی وجہ نہیں ہے کہ ہماری اردو زبان خراب ہو رہی ہے یا زوال پذیر ہے؟ چونکہ آپ تو تعلیمی درسگاہ ہیں، آپ کا مقصد ہونا چاہیے بچوں کو علم سکھانا. تو علم تو دونوں زبانوں میں سکھایا جا سکتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ ایک زبان کو تو بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور ایک زبان کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں؟ اور وہ کون سی زبان ہے؟ آپ کی اپنی زبان. اس کو آپ اس حد تک نظر انداز کر رہے ہیں کہ اس کو بولنے والا یا اس کو استعمال کرنے والا مجرم ہے، تو سزا ہے نا، جرمانہ لگے گا، جرمانہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ تو ایک بہت بڑی وجہ ہے. جی سعدیہ، جیسے بات ہو رہی تھی تو اردو زبان کے زوال کی صرف ایک وجہ نہیں، کئی وجوہات ہیں. مثلا اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ انگریزی میں بات کریں گے دوسروں سے یا دوسروں کے سامنے انگلش بولیں گے تو وہ کوئی اپنے آپ کو بہت نمایاں یا بڑا محسوس کریں گے یا ان کو اچھا محسوس ہوگا اور لوگ ان سے متاثر ہوں گے. احساس کمتری کی ایک اور شکل یہ بھی ہے کہ جس شخص کو انگریزی بولنی نہیں آتی تو وہ
دوسرے سے بات کرنے میں ہچکچاتا ہے, وہ بات کا جواب نہیں دیتا, چونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ اردو میں جواب دے گا تو لوگ اس پر ہنسیں گے اور مذاق اڑائیں گے, چونکہ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. اس کی میں مثال آپ کو ایسے دوں گی کہ جس زمانے میں ہمارا کرکٹر انضمام الحق جب کھیلتا تھا تو بھائی اس نے جو صلاحیت حاصل کی تھی یا جس صلاحیت میں اس کو ماسٹری تھی وہ بلے سے کھیلنا تھا, ٹھیک ہے, وہ ایک بہترین بلے باز ہے. اب کھیل ختم ہو گیا, اس نے اچھا پرفارم کیا, لوگ اس کا انٹرویو لے رہے ہیں, اور آپ خود پاکستانی قوم ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ جی انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں انڈیا کے کرکٹر, انضمام سے بولی نہیں جا رہی. بھائی انضمام سے نہیں بولی جا رہی تو یہ کوئی جرم تو نہیں ہے نا اس کا, وہ اردو میں کرے وہ بات, اور وہ بیچارہ ہچکچاتا تھا. پھر بعد میں اس نے کسی بھی طرح اپنا اعتماد بحال کیا, اور پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ اب اچھا جواب اردو میں دے لیتا ہے. تو یہ ایز اے نیشن, بحیثیت قوم, ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو انگریزی بول رہا ہے وہ بہت بڑا ہے, عظیم ہے, بہت اچھا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اس کیس میں آپ دیکھیں تو اس کا اچھا کھیلنا اس کی صلاحیت ہے, تو آپ نے اس کو اس پہ جج کرنا ہے یا سراہنا ہے یا اپریشیٹ کرنا ہے. تو آپ نے یہ حالات بنا دیے ہیں انگریزی کے زیادہ استعمال سے کہ لوگ اردو میں بات کرنے سے اب ہچکچاتے ہیں, ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو عزت کم ملے گی. جی دوسرے لفظوں میں یہ جو احساس کمتری ہے یا غلامانہ سوچ ہے, یہ ہماری قابلیت کو دبا رہی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو لوگ جس کے پاس جو قابلیت ہے وہ اپنی قابلیت کا تذکرہ کرنا یا اپنا جو بھی ان کا مشاہدہ ہے یا جو ان کا تجربہ ہے جو وہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں, اسے بتائیں یا ینگ جنریشن کے سامنے اس کی بات کریں تاکہ انہیں بھی سیکھنے کو ملے, تو وہ نہیں کرتے, وہ ہچکچاتے ہیں. کیوں؟ اس میں کیا ہچکچاہٹ ہے کہ جی اردو میں بات کریں گے تو لوگ ہنسیں گے, لوگ مذاق اڑائیں گے. تو یہ جو فیئر ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اردو کے زوال پذیر ہونے کی. یعنی بشریٰ صاحبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ زبان تھی جس کے بارے میں داغ نے کہا تھا, اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. لیکن ہم اپنے احساس کمتری میں چھپ کر, غلامانہ سوچ میں چھپ کر اپنی قابلیت کو دباتے چلے جا رہے ہیں, اور ہماری اردو, ہماری پیاری زبان زوال پذیر ہے. میں اب اگلے سوال کی طرف آتی ہوں کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے والدین اور تدریسی شعبے کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اردو زبان کو عزت یا اہمیت دینے کے لیے ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے. جیسے ہم پرانے زمانے کے ڈرامے یا کسی فلم کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں اچھی اردو سننے کو ملتی تھی, تو ہم اس کی وجہ پہ غور کریں تو یہ وجہ سامنے آتی ہے کہ ہم اردو استعمال کر رہے تھے, اس کا استعمال زیادہ تھا, اس کا استعمال اچھا تھا, محاوراتی زبان استعمال ہوتی تھی, اب ہم اردو استعمال ہی نہیں کر رہے. تو والدین کیا کریں؟ والدین جس طرح سے پہلے زمانے کے والدین کرتے تھے یا ہمارے والدین کرتے تھے, اس وقت یہ گیجٹس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی, تو ہمیں اخبارات دیے جاتے تھے پڑھنے کے لیے. آپ اگر اپنے بچپن کا زمانہ یاد کریں تو ہر گھر میں ماہانہ میگزین, رسالے آتے تھے, اخبار آتے تھے, بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی. ایک وہ 25 پیسہ لائبریری ہوتی تھی ہر محلے میں, تو ہم وہ کتابیں لا کے پڑھا کرتے تھے بڑے شوق سے. پھر ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں بہت پڑھا کرتے تھے. تو جب آپ مطالعہ کریں گے تو ہی آپ کا ذخیرہ الفاظ بڑھے گا, تو ہی آپ کا استعمال اچھا ہوگا. اور اس میں صرف والدین کا کردار نہیں ہے, یہی کام سکولز بھی کر سکتے ہیں, کالجز بھی کر سکتے ہیں کہ طلباء و طالبات کو جب وہ اردو پڑھیں, ایک تو ان کو شوق دلائیں, ایسی سرگرمیاں کریں اردو زبان کے حوالے سے کہ وہ دلچسپی لیں. پھر جب وہ اردو میں کچھ اچھا کام کریں, زیادہ کتابیں پڑھ لیں یا اخبار پڑھیں, تو آپ ان کو اپریشیٹ تو کریں, آپ انہیں سراہیں تو. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ اردو استعمال کرتا ہے یا اردو کی کسی سرگرمی میں یا کسی ڈرامے میں حصہ لیتا ہے تو اسے کوئی سراہتا نہیں, ان کو منع کیا جاتا ہے, ان کو روکا جاتا ہے. تو ہم اس کے جو بھی ہمارا رویہ ہے, ہم اس کے اندر مثبت تبدیلی لائیں. اردو بولنے, پڑھنے, اس میں ڈرامہ کرنے یا کوئی بھی سرگرمی کرنے والے بچوں کو سراہیں گے تو پھر بچے شوق سے حصہ لیں گے, اور پھر اسی طرح اردو ہماری پھیلے گی, بڑھے گی, اور اس کا اچھا استعمال ہوگا. اور اسی طرح ہم اپنے گھر میں بھی اپنے تمام بچوں کے ساتھ, بچوں کو اگر ہم اردو کی
پڑھائی میں لگائیں گے، چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھیں، چھوٹے چھوٹے افسانے پڑھیں، چھوٹے ناول پڑھیں اور کچھ لکھیں، تو کیوں نہیں ہماری اردو فروغ پائے گی؟ جی سعدیہ، اس کے علاوہ ہم یہ کر سکتے ہیں بحیثیت استاد یا اسکول میں کہ ہم نے جو اردو کو آسان سے آسان تر بنا دیا ہے اس میں ہم تھوڑی سی تبدیلی لائیں پڑھانے کے طریقہ کار میں. ہم اردو میں وہی جو پرانی محاوراتی زبان استعمال کریں یا نئے الفاظ استعمال کریں تاکہ بچہ لغت کا استعمال کرے، وہ سوچے یا ڈھونڈے کہ یہ میرے استاد نے کیا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا کیا معنی ہے، میں تھوڑی سی ریسرچ کروں، دیکھوں. اور آپ کا پڑھانے کا انداز ایسا ہو، اتنا دلچسپ ہو کہ بچہ زبان میں دلچسپی لے. میرا اپنا یہ تجربہ ہے کہ جب میں نے یہ ایلیٹ اسکولز کی میں بات کر رہی ہوں کہ جب میں اردو پڑھاتی ہوں تو بچے دلچسپی لیتے ہیں، اور وہ او لیولس کے بچے جو اچھے بڑے ہوتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں مس آپ پاکستان کی وزیر اعظم بن جائیں، آپ صدر بن جائیں تو پھر ہم اردو پڑھ سکتے ہیں بہت اچھی. چونکہ مس اردو کو بہت زیادہ فوکس کرتی ہیں، اس کی ضرورت اور اہمیت کا بچوں کو احساس دلاتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بچہ نہیں پڑھنا چاہتا، یہ ایک فطری خواہش ہے. یہ آپ جہاں پیدا ہوتے ہیں آپ اپنی زمین سے اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں اور یہ فطرت نے آپ کے اندر رکھا ہوا ہے. تو بچہ اردو ڈرامے میں حصہ لینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ہر سال انگلش پلے تو ہوتا ہے، مس اردو کا کریں، مس اردو کا کریں، کوئی ہم نے اردو میں حصہ لینا ہے، انارکلی کریں، یہ کریں وہ کریں. آپ کی اسکول مینجمنٹ الاؤ نہیں کرتی، زیادہ تر اسکولز میں کم ہوتے ہیں، 4 سال میں 2 سال میں جا کے ایک بڑا پلے ہوتا ہے. اب بچے کی جو نیچرل یا فطری خواہش ہے آپ اس کو دباتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ زبردستی اس کو اردو سے دور کر رہے ہیں. تو یہ سب تو وہ مشاہدہ ہے یا وہ تجربہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو اسکول میں جا کے دیکھنے کو ملتا ہے. تو پھر آپ بچوں کے اندر کیوں نہیں دلچسپی پیدا کر سکتے؟ میرے حساب سے تو یہ سب کچھ کرنا بہت آسان ہے. یہ بڑوں کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم بچوں کو اس طرف لائیں کہ وہ اچھی زبان استعمال کریں، اردو شوق سے سیکھیں، اس کی سرگرمیوں میں حصہ لیں. بچے کہتے ہیں جی میں نے اردو میں نام لکھوایا، اردو کا مشاعرہ ہو رہا ہے. اب ایک بچہ نام لکھوا کے چلا گیا، وہ اگلے دن آ کے کہتا ہے مس میرا نام کاٹ دیں. میں نے پوچھا جی کیوں کاٹ دیں؟ تو کہتے ہیں میری امی کہتی ہیں اردو میں حصہ نہیں لینا، انگلش میں کچھ ہوگا تو اس میں حصہ لینا. تو آپ بتائیں کہ آپ فطری خواہش ان کی مار رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم ترقی نہیں کر رہے، آپ کی زبان ترقی نہیں کر رہی. تو بحیثیت قوم آپ جب ترقی کریں گے جب آپ بچوں کو یہ تمام علم ان کی اپنی زبان میں دیں گے، چونکہ اپنی زبان میں سمجھنا بچے کے لیے نسبتاً آسان ہے. اور آپ کے ارد گرد یہ مثالیں پھیلی ہوئی ہیں. آپ جانتی ہوں گی مس سعدیہ کہ آج کس ملک کی اکانومی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے؟ نمبر 1 ہے آپ کا امریکہ، نمبر 2 پہ ہے چائنا. کتنے چائنیز لوگوں کو انگریزی آتی ہے؟ 70% چائنیز اپنی زبان بولتے ہیں. بالکل 70%. اس کے بعد دیکھیں آپ دوسری جنگ عظیم میں جاپان، جرمن، یہ وہ ممالک ہیں جن میں آج بھی جب آپ کو داخلہ لینا ہوتا ہے ایون اچھی یونیورسٹی میں تو آپ کو ان کی زبان سیکھنی پڑتی ہے. تو ہم نے تاریخ سے سبق نہیں لیا، ہم نے تو طے کر لیا ہے جی کہ ہم نے اسی غلامانہ طور طریقے میں رہنا ہے. ہم نے اپنی زبان میں اپنے بچوں کو علم نہیں دینا، تو ہماری زبان زوال پذیر نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اور اب ہمیں یاد آتا ہے وہ لہجہ، وہ زبان کا انداز، وہ ادائیگی، وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو. اتنی خوبصورت زبان جو کہ ہمیں ملی ہے، جس میں ہم بول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اسی احساس کمتری اور غلامانہ سوچ میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی زبان کو زوال پذیر کر کے اپنے ملک کو زوال کی طرف لے کر جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کو اگر ہم چاہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اس سلسلے کو ہم روک سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے. دوسرا کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا، اگر آپ کوشش کریں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. ہم کیوں نہیں ترقی کرتے؟ ہمارا ملک کیوں نہیں کچھ پروڈیوس کرتا؟ آپ دیکھیں ہر چیز اب دنیا بھر کے ممالک چائنا سے لے رہے ہیں اور ان کے ہاں پروڈکشنز بہت زیادہ ہیں. ہر چیز وہ بنا رہا ہے چائنا، اور دنیا کے تمام ممالک اس سے خرید رہے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے سب کو مجبور کر دیا کہ اب لوگ اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کے ملک میں اس چیز کو پروڈیوس کرنے میں کتنی بجلی لگے گی، کتنی لیبر لگے گی، تو کیا وہ اپنے ملک میں تیار کریں یا وہاں سے منگوا لیں. تو وہاں سے منگوانا ان کو سستا پڑتا ہے. اور جب ہم یہ ساری چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہیں تو
تو ہمیں آخر میں یہ نظر آتا ہے کہ جی وہ جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں ٹیکنالوجی اس کو اپنی زبان میں حاصل کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی زبان کو نظر انداز نہیں کیا، اپنی زبان کو نہیں چھوڑا اور اس میں اتنے ماہر ہوئے کہ ترقی پائی۔ بالکل۔ بشریٰ صاحبہ، اردو زبان کے فروغ کے لیے آپ ایسی کیا تجاویز دیں گی کہ جس سے ہمارے معاشرے میں اردو زبان فروغ پائے؟ دیکھیں بات وہی ہوتی ہے کہ ہر کام کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، تو جو اب ہم نے اس کو فیشن بنا لیا ہے یا عادت بنا لیا ہے کہ والدین، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کو اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، گھر میں بھی آپ انگریزی کا استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی انگریزی بہت اچھی ہو، سیٹیاں بجانے والی، بڑی اس میں فلوئنسی ہو، روانی ہو، تو آپ گھر میں بھی انگریزی ہی استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ سلسلہ روکنا ہوگا، اس کی کڑی توڑنی ہوگی۔ آپ گھر میں اردو زبان استعمال کریں، آپ اپنے بزرگوں سے اردو زبان استعمال کریں، گھر کے بزرگ اس کام میں اپنا شیئر ڈالیں، اپنا حصہ ڈالیں، نانا نانی، دادا دادی بچوں کو اردو کی تیاری وہ کروائیں، ڈیلی بیسس پہ ان کا سبق دیکھیں، ان کا ہوم ورک کروائیں شوق سے، تو بچے کی زبان اچھی ہوگی۔ جب بڑے بزرگ اس سے اردو بولیں گے، اردو میں سوالات کریں گے، اس کا کام دیکھیں گے، اس کو سراہیں گے، پھر اسکولوں میں یہ کام ختم کیا جائے کہ بچوں کو اردو بولنے پہ جرمانہ ہے، بلکہ وہ ان پر پابندی لگائی جائے کہ وہ صرف انگریزی کی کلاس میں انگریزی بولیں، باقی جگہوں پہ اردو بولیں، یعنی ان کو نہیں ضرورت، اردو اس کو ریورس کر دیں آپ پورے نظام کو، یہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اردو کو ہمیں ایز اے مضمون نہیں پڑھنا، اردو کو ہمیں ایز اے زبان پڑھنا ہے۔ جی، یہ آپ کی زبان ہے اور آپ نے اس کو اہمیت دینی ہے، آپ نے اس میں بچہ جو بھی کام کرے اس پہ فخر محسوس کرنا ہے، اس پہ شرمندگی نہیں محسوس کرنا، اسے سراہنا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس کے علاوہ سعدیہ ہم یہ کر سکتے ہیں اسکولز میں، کالج میں، کسی بھی لیول پر، کہ ہم اردو کو پڑھائیں اس طرح اتنے دلچسپ انداز میں، یا اس میں کام میں اتنی ویرائٹی ہو کہ طلباء اس کو دلچسپی سے کریں، وہ اپنی زبان میں جو بھی ان کو کام دیا جائے ٹیچر پڑھے اس طرح، یا نمونے کے طور پہ پہلے خود استاد پڑھ کے دکھائے ایک پیراگراف یا نظم یا غزل، چونکہ شاعری پڑھنا بھی ایک آرٹ ہے، اس کی تحت اللفظ ادائیگی کہ پڑھنا کیسے ہے، تو پھر پہلے آپ پڑھ کے دکھائیں، پھر بچہ پڑھے گا، پھر اس میں آپ مختلف کھیل کروائیں، ایسی سرگرمیاں کروائیں کہ بچہ انتظار کرے کہ میرا اردو کا لیسن کب شروع ہونا ہے، تو میں نے اس میں آج کیا کیا کام کرنا ہے، تو اس میں دلچسپی کا ایلیمنٹ بہت ہی اہم ہے۔ اس کو ہمیں پڑھانے کا طریقہ کار بدلنا ہوگا، جو کہ اب بدل رہا ہے، اسکولز کر رہے ہیں اس طرح سے، اب چھوٹی کلاسز میں پڑھا رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے کلاس بڑھتی ہے اس میں بچوں کی دلچسپی پھر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ہمیں ہر لیول پہ اس کو سبق کو دلچسپ بنانا ہوگا، اردو کا استعمال بڑھانا ہوگا، جیسے کہ ہم نے بات کی کہ اب بحیثیت قوم ہم اپنی زبان پر کیسے توجہ دیں، یا اس کو بڑھانے کے لیے یا اس کے فروغ کے لیے ہم کیا کریں۔ تو آپ یہ دیکھتی ہوں گی، آپ کے بھی بچے کارٹونز دیکھتے ہوں گے، میرے بھی بچے کارٹونز دیکھتے ہیں، یا نواسا دیکھتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کارٹون اردو میں ترجمہ کیے ہوئے انڈیا سے آتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں ترجمہ ہو رہے، کیوں؟ ہم انگریزی سیکھیں، ضرور سیکھیں، چونکہ وہ ہماری ضرورت ہے، ہم نے جو ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی ہے وہ ہمارے پاس علم اردو زبان میں دستیاب نہیں ہے، تو آپ کو مجبوراً انگریزی میں حاصل کرنا ہے، تو انگریزی آنی چاہیے، لیکن اردو نظر انداز نہ کریں، اور اردو پر آپ کام اس طرح سے کریں جیسے آپ کا پڑوسی ملک کر رہا ہے۔ آپ ان کی انگلش فلمیں دیکھیں، آپ کو ڈبڈ یا ٹرانسلیٹڈ اردو میں مل جاتی ہیں پڑوسی ملک کی، آپ اپنی فلمیں، انگلش فلمیں یا کارٹون اٹھا کے اردو میں کیوں نہیں ترجمہ کر کے دکھا سکتے کہ آپ کا بچہ جو کارٹون دیکھ رہا ہے اس میں اب سائنس بھی ہے، فکشن بھی ہے، تو اس کو سمجھے بھی، اس کارٹون میں اس کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے، بچہ صرف حرکت کرتی ہوئی تصویریں نہ دیکھے۔ تو ہمیں ترجمے پر بھی کام کرنا ہوگا، ہم انگریزی کے اچھے ناول، کہانیاں، ان کا ترجمہ کیوں نہیں لکھتے؟ تو اگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی انگریزی بڑا مشہور ناول ہے میں اسے پڑھوں، تو میری اگر انگریزی اچھی نہیں ہے یا اس پہ کمانڈ نہیں ہے، تو مجھے کیوں وہ اردو ترجمہ دستیاب نہیں ہے، جبکہ آپ کا پڑوسی ملک ہر کتاب کا ترجمہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ممالک ترقی کر رہے ہیں وہ اپنی ہی زبان میں علم حاصل کر رہے ہیں، تو ہم اپنی زبان کو توجہ دیں، اہمیت دیں، اس کو دلچسپ طریقے سے پڑھائیں، اور ہم جو دوسری زبانوں میں علم ہے اسے اپنی زبان میں ترجمہ کر کے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اردو زبان ہماری ترقی نہ کرے یا پھلے پھولے نہیں۔ اگر ہمارے یہی حالات رہے
تو پھر ایسے ہی ہے جو میں نے اگزامپل دی تھی شروع میں کہ ہمارے پاس ایسی ہی نوجوان نسل آئے گی جو کتابچہ کو کتا بچہ ہی پڑھے گی. دوسرے لفظوں میں ہمیں اپنے اردو زبان کو ایز اے مضمون نہیں پڑھانا، ایز اے زبان پڑھانا ہے، قومی زبان کی حیثیت سے پڑھانا ہے، اہمیت کے ساتھ پڑھانا ہے اور اسے بامقصد بنانا ہے. بالکل نصابی اور غیر نصابی دونوں سرگرمیوں کو ایسا بنانا ہے کہ بچہ اس سے کچھ سیکھ سکے. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بہت شکریہ محترمہ بشریٰ صاحبہ، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. آپ سے جو تجاویز ملی میں امید کرتی ہوں کہ ہماری حکومت، ہمارے اسکول، ہمارے والدین اور ہمارے بچے اس سے بہت کچھ سیکھیں گے اور اپنی زبان کو فروغ دیں گے، خود کو ترقی یافتہ بنائیں گے، ہر قسم کی احساس کمتری غلامانہ سوچ سے باہر نکلیں گے اور آخر کار انشاءاللہ اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنائیں گے. سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا اور ایک مثبت معنی چھوڑے گا. پھر ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ، کسی اور قابل ایجوکیشنسٹ کے ساتھ، کسی اور سوال کے ساتھ جواب کو تلاش کرتے ہوئے، الجھنوں کو سلجھاتے ہوئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.